بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ایک ایسی سڑک جسے دنیا میں 8واں عجوبہ قرار دیا ہے، جس کا نام ہے شاہراہ قراقرم۔ شاہراہ قراقرم کے بارے میں کچھ معلومات ہیں جو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ شاہراہ قراقرم کی تعمیر کا آغاز 1966 میں ہوا اور تکمیل 1978 میں ہوئی۔ 12 سال میں یہ شاہراہ مکمل ہو گئی۔ شاہراہ قراقرم کی کل لمبائی 1300 کلومیٹر ہے، جس کا 887 کلومیٹر حصہ پاکستان میں ہے اور 413 کلومیٹر حصہ چین میں ہے۔ یہ شاہراہ پاکستان میں حسن عبدال سے شروع ہوتی ہے اور ہری پور، ہزارہ، اٹاوان، مالزیرہ، داسو، چلاس، جگلوٹ، گلگت، حمزہ نگر، سوس اور خجراب کے پاس سے ہوتی ہے چائنا میں کاشغر کی مقام تک جاتی ہے۔ اس سڑک کی تعمیر نے دنیا کو حیران کر دیا، کیونکہ ایک عرصے تک دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں یہ کام کرنے سے عاجز رہی۔ ایک یورپ کی مشہور کمپنی نے تو فضائی سروس کے بعد بھی اس کی تعمیر کو ناممکن قرار دے دیا۔ موسموں کی شدت، شدید برفباری اور لینڈ سلائڈنگ جیسے خطرات کے باوجود اس سڑک کو بنایا جانا بہرحال ایک عجوبہ ہے، جسے پاکستان اور چین نے مل کر بنایا ہے۔ ایک سروے کے مطابق اس کی تعمیر میں 810 پاکستانی اور 82 چینی اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق شاہراہ قراقرم کی سخت و پتھریلی سینے کو چیرنے کے لیے 8000 ٹن ڈائنامائٹ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی تکمیل 30 ملین کیوسک میئر سنگلاخ پہاڑوں کو کاٹا گیا ہے۔ یہ شاہراہ کیا ہے؟ بس عجوبہ ہی عجوبہ ہے، کہیں دلکش تو کہیں پراسرار، کہیں پرسکون تو کہیں بلکاتی شور مچائی، کہیں سوال کرتی تو کہیں جواب دیتی۔ اسی سڑک کے کنارے صدیوں سے بسنے والے لوگوں کی کہانیاں سننے کا تجسس، تو کبھی سڑک کے ساتھ ساتھ پتھروں پر سر پٹکنے، دریائے سندھ کی تاریخ جاننے کا تجسس۔ شاہراہ قراقرم کا نقطہ آغاز ضلع ہزارہ میں ہے، جہاں ہرے بھرے نظارے اور بارونق وادیاں تاکوٹ تک آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ تاکوٹ سے دریائے سندھ تک بلکاتا ہوا شاہراہ قراقرم کے ساتھ ساتھ جگلوٹ تک چلا جاتا ہے، پھر سکردو کی طرف مڑ جاتا ہے۔ تاکوٹ کے بعد کوہستان کا علاقہ شروع ہے، جہاں جگہ بلندیوں سے اترتی پانی کی ندیاں سفر کی یادگار اور دلچسپ بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کوہستان کے بعد چلاس کا علاقہ شروع ہوتا ہے، ایسے چلا جاتا ہے۔ ناران سے بذریعہ بابو سر ٹاپ بھی چلاس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ چلاس کے بعد شاہراہ قراقرم ننگا پربت کی گرد گھومنے لگ جاتی ہے اور پھر رائے کوٹ کا پل آ جاتا ہے، اور یہ وہی مقام ہے جہاں سے پیری میڈوز اور ننگا پربت 20 کیمپ جانے کے لیے جیپیں کرائے پر ملتی ہے۔ رائے کوٹ کے بعد ننگا پربت دریائے سندھ اور شاہراہ قراقرم کا ایک ایسا حسین امتزاج بنتا ہے کہ جو سیاحوں کو کچھ وقت کے لیے خاموش ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد گلگت ڈویژن کا آغاز ہوتا ہے، جس کے بعد پہلا اہم مقام جگلوٹ آتا ہے۔ دنیا کی 3 عظیم ترین پہاڑی سلسلہ کوہ ہمالیہ، کوہ ہندوکش اور قراقرم اکٹھے ہیں، اور دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں 3 بڑے سلسلے اکٹھے ہوتے ہوں۔ جگلوٹ کے بعد شمالی علاقہ جات اور صدر مقام گلگت کی شہر کا آغاز ہوتا ہے، جو تجارتی، سیاسی اور معاشرتی خصوصیات کی باعث نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ گلگت سے آگے نگر کا علاقہ شروع ہوتا ہے، جس کا پہچان رکھا پوشی چوٹی ہے۔ آپ کو اس خوبصورت اور دیوکل چوٹی کا نظارہ شاہراہ قراقرم پر جگہ جگہ دیکھنے کو ملے گا۔ نگر اور حمزہ شاہراہ قراقرم کی دونوں اطراف میں آباد ہے۔ یہاں پر آ کر شاہراہ قراقرم کا حسن اپنے پورے جوبن پر آتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ شاہراہ کی اسی مقام پر پہنچ کر کوئی سیاح حیرت سے اپنی انگلیاں دانتوں میں نہ دباتا۔ حمزہ اور نگر کا علاقہ نہایت خوبصورتی کا حامل ہے۔ بلند چوٹیاں، گلیشیئر، آبشاریں اور دریا اس علاقے کا خاصہ ہے۔ عطا آباد کے نام سے 21 کلومیٹر کی لمبائی رکھنے والا ایک مصنوعی لیکن انتہائی دلکش جھیل بھی ہے، جو کہ پہاڑ کی گرنے سے وجود میں آئی۔ سوس کے بعد شاہراہ قراقرم کا پاکستان کا آخری مقام خنجراب پاس سے آتا ہے۔ سوس سے خنجراب پاس تک علاقہ آباد دشوار پہاڑوں کی مسلسل چڑھائی پر مشتمل ہے۔ خنجراب پاس پر شاہراہ قراقرم کی اونچائی 4693 میٹر ہے۔ اسی بنا پر اس کو دنیا کی بلند ترین شاہراہ کہا جاتا ہے۔ خنجراب میں دنیا کے منفرد جانور پائے جاتے ہیں، جس میں مارکو پولو، بیڑے، برفانی چیتے، مرموٹ، ریچھ، یاک مارخور اور نیل گائے وغیرہ شامل ہیں۔ اسی بنا پر خنجراب کو نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا۔ اس سڑک پر آپ کو سرسبز پہاڑوں کے ساتھ ساتھ پتھریلے اور بنجر پہاڑی سلسلے، دیوقامت، برفانی چوٹیوں، دریاؤں کی بہتات، آبشاریں، چراگاہیں اور گلیشیئر سمیت ہر طرح کی جغرافی نظارے دیکھنے کو ملیں گے، جو نہ صرف آپ کا سفر خوبصورت بناتی ہے بلکہ آپ کی دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑ جاتی ہے۔ شاہراہ قراقرم محض ایک سڑک نہیں بلکہ یہ دنیا کا 8واں عجوبہ قرار پایا ہے۔